جی میں ویلکم کرتا ہوں جی سب بچوں کو ماشاءاللہ وی ہیڈ اے گڈ سٹارٹ یسٹرڈے. ہمارے تقریباً کافی زیادہ بچے تھے، کوئی 25-30 کے قریب. تو انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے تو جیسے جیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو ہمارا وہی لیسن ہے آج، لیسن نمبر 2 ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے لیسن نمبر 1 کیا تھا کل، تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کا سبجیکٹ ہے کہ اللہ کے نام سے شروعات. اسٹارٹنگ سم تھنگ ود Allah's name. کوئی بھی کام ہم نے شروع کرنا ہے تو ہم نے اللہ کے نام سے شروعات کرنا ہے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ آج کا لیسن ہے، اور اس کی ہم انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے ایز وی گو ایڈ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسی دعا سے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کل سکھائی تھی. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اس کے ساتھ دوسری ہم دعا کرتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اور یہ جو رب اشرح لی صدری ہے، یہ تھوڑا ڈاکٹر صاحب نے کل ایکسپلین کیا تھا. یہ بہت ہی ایک اہم دعا ہے اور بہت یوزفل دعا ہے. اور میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا ہے کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، اور ہماری زبانوں کے اوپر اتنی آسانی سے نہیں چڑھتی. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کے فرعون کو جو ہے اس کو تبلیغ کریں، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی جو نا زبان، آپ نے یہ سنی ہوگی اسٹوری کہ ان کی زبان جو تھی بچپن میں جل گئی تھی، اور ان کی زبان میں تھوڑی رکنت تھی. there was little bit of a restriction or a limitation that he had in his speech and he wasn't so clear. تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا کی کہ اے میرے رب رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، وہ یسر لی امری، اور میرے لیے میرا یہ کام آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، یہ واحلل ہوتا ہے کہ کھول دے گرا، عقدتن ہوتی ہے گرا، من لسانی لسانی ہوتی ہے زبان. تو یا اللہ یہ جو میری زبان کے اوپر جو رکاوٹ ہے، جو ایک تکلیف ہوئی تھی ان سے، تاکہ میری بات میں جب بولوں کلیئرٹی کے ساتھ بولوں تو میری وہ بات لوگ سمجھ سکیں. تو یہ سب بچوں کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے. اور میں جانتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں بچے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی پریزنٹیشنز ملی ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی کسی کو کوئی ٹاسک ملا ہوتا ہے کہ جائیں جا کے آپ نے یہ اسٹیج کے اوپر جا کے یہ آپ نے بات کرنی ہے. تو اس سے پہلے اگر یہ دعا آپ کر لیں گے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا یہ کام آسان کر دے، اور تاکہ میں کلیئرٹی کے ساتھ بولوں، اور جب میں بولوں تو لوگ میری بات سمجھ سکیں، تو انشاءاللہ اس دعا کا پھر بہت اثر ہوتا ہے، بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ دعا سب بچوں کو ضرور انشاءاللہ یاد کرنی چاہیے. میرا پوائنٹ رکھو. تو دوسری یہ پڑھی تھی ہم نے کل یہ دعا ڈاکٹر صاحب نے، یہ ہماری اب قرآن میں نا یہ آیت 2-3 دفعہ آتی ہے سورہ قمر میں، ریپیٹڈ تھرائس. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور البتہ تحقیق یسرنا ہوتا ہے آسان کر دیا میں نے آپ کو قرآن کے لیے، لذکر نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس نصیحت کو قبول کرے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے قرآن آسان کر دیا، تو اگر کوئی ہمیں کہے کہ نہیں قرآن بڑا مشکل ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو یہ آپ کو تو بڑا مشکل لگے گا سیکھنا، تو دیٹ از لائک نگیٹنگ what اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آسان کر دیا. لیکن آسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یو جسٹ اسٹارٹ ریڈنگ کریکٹلی اینڈ اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ. آسان کا مطلب ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ اسٹیپ ہم نے لے لیا، ایک لیسن وی ہیو ڈن، اینڈ ایز وی پروسیڈ انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے یہ آسانی آتی جائے گی. تو آج کا جو سبق ہے اس میں یہ 3 بڑے امپورٹنٹ نکات ہیں. دیز 3 امپورٹنٹ پوائنٹس، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ سبق ہمارا جب ختم ہوگا تو وی وڈ ہیو فاؤنڈ آنسرز ٹو دیز 3 کوشچنس. سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح حاصل کی جائے. ہاؤ شوڈ وی سیک Allah's blessings. یہ دس از دا فرسٹ کوشچن دیٹ وی نیڈ ٹو آنسر ایٹ دی اینڈ آف دس کوشچن، آن دی اینڈ آف دس لیسن. پھر ہے کسی بھی کام کو شروع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. واٹ از دا واٹ از دا رائٹ وے ٹو اسٹارٹ سم ورک. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ جو ہمارا دین، ہمارا جو ہے مذہب ہمیں سکھاتا ہے. اور پھر اس سبق میں اللہ کے کن 2 اہم صفات کا ذکر ہے. اور اس میں ایز وی گو تھرو دا لیسن وی ول فائنڈ اس میں 2 اللہ کی بہت زبردست صفات ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں. تو وہ جب ہم لیسن پڑھیں گے تو وہ 2 صفات ہم نے سیکھنی ہے وین وی گو تھرو دس لیسن. تو
پھر آگے بتایا گیا ہے کہ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ زیادہ اور بہتر سیکھ کرتے ہیں. وین ایور یو آر ان اے گڈ موڈ، وین ایور یو آر ان ریسپٹیو موڈ، وین ایور یو آر ہیپی، تو پھر آپ کی جو ہے نا، آپ بہتر محسوس کرتے ہیں. اور بہتر محسوس کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا طریقہ؟ انہوں نے بتایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. The best amongst you, Allah subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam is saying, the best amongst you is who learns and who teaches. جو سیکھے اور سکھائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ has given you this opportunity کہ آپ سیکھ رہے ہیں، تو پہلے سیکھنے والے کی اللہ نے پرائرٹی دی ہے اور پھر سکھانے والی کی. تو ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم الحمدللہ آپ کو سکھا رہے ہیں، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سیکھ رہے ہیں. جب آپ سیکھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہترین ہیں، یو آر دا بیسٹ. کیونکہ اف یو آر دا بیسٹ بیکاز یو آر لرننگ، تو پھر دین یو ڈیزرو دس کانگریچولیشنس. مبارک اللہ آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو آپ سیکھ رہے ہیں. پھر آگے یہ ایک دعا ہے، یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، ربی زدنی علما. ربی، ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. زد اردو میں تو ہم زد کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں نا، عربی میں زد ہوتا ہے زیادہ کر دے، انکریز اٹ، امپروو اٹ، میک اٹ مور. نی ہوتا ہے میرے لیے. ربی زدنی، اے میرے رب زیادہ کر لے میرے لیے علما. علم، واٹ علم از؟ علم از نالج. اے میرے رب میرا علم تو زیادہ کر دے، بڑھا دے. وین ایور یو کوئی چیز پڑھنی ہو تو آپ اس سے پہلے آپ کہتے ہیں ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو ابھی ہم بفور وی اسٹارٹ ٹوڈیز لیسن ویل ڈو لٹل بٹ آف ریویژن آف واٹ وی ڈیڈ یسٹرڈے ود ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت زبردست طریقے سے، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے پیار سے کل کا جو لیسن پڑھایا تھا وہ انشاءاللہ ہمیں یاد ہوگا. اس کو ابھی آج جب ریوائز کریں گے تو اس کی میں اور زیادہ پختگی آ جائے گی، اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی، اور ہماری میموریز میں وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا. تو سب سے پہلے آپ نے ہم نے یہ وی ہیو ٹو آنسر سم آف دیز کوشچنس. تو کہ ہمارا سب سے بدترین دشمن کون ہے؟ بچے بتائیں گا جی. شیطان. ویری گڈ. تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے پڑھایا تھا کہ ہمارا جو ورسٹ اینیمی ہے نا وہ شیطان ہے. اور پھر ہمارا سب سے بڑا محافظ کون ہے؟ اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ از آر بیسٹ پروٹیکٹر اور بیسٹ محافظ. ان کی جو نا اللہ کی پروٹیکشن میں ہم آتے ہیں کس کے خلاف؟ شیطان مردود کے خلاف. جو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سب سے بہترین محافظ ہے، تو ہم اسی اللہ پروٹیکشن اگینسٹ دیٹ شیطان. تو شیطان جو ہے مسلسل حملے کیسے کرتا ہے، اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ واٹ از دا وے دیٹ وی لرنڈ یسٹرڈے کہ تعوذ. تعوذ کا کیا ہے؟ واٹ از دا ورڈنگ آف تعوذ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. آج اب بسم اللہ ہم پڑھیں گے. آج صرف ہم نے کل تعوذ پڑھا تھا. تعوذ سے ہوتا ہے کہ سیکنگ اللہ پروٹیکشن، کہ اللہ کے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ابھی یہ حفاظت کی مثالیں ہم نے کل پڑھی تھیں. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب نے یہ پڑھایا تھا کہ یو رائڈنگ اے بائک، اور یو رائڈنگ اے موٹر سائیکل، اور یو ڈرائیونگ اے کار، اور یو فلائنگ اے پلین، تو یو آر آلویز پوٹنگ آن اے ہیلمٹ. ہیلمٹ کیا ہے؟ وہ سیفٹی ہے، وہ آپ کو بچاتی ہے کہ کوئی چیز چوٹ نہ لگ جائے. یہ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں فیکٹریوں میں، وہ فیکٹریوں میں چیزیں اوپر نیچے سے گر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ دے شوڈ آلویز بی پوٹنگ آن اے ہیلمٹ. ہمارے ملک میں بھی اس کا سخت قانون ہے کہ کوئی بھی موٹر بائک جو ہے نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کے پاس یہ ہیلمٹ نہ پہنا ہو. اور یہ بہت بڑی پروٹیکشن ہے ہیلمٹ. جو کبھی آپ بھی جب بائک چلائیں تو نیور یوز اے بائک وداؤٹ ہیلمٹ. پھر دین یو سی ان دا نیکسٹ پکچر، یہ بچے دو پیارے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر ٹائڈ اپ ان دیٹ. وہ جو کڈس بچوں کی جو سیٹ ہوتی ہے اس میں ان کو بکل اپ کر کے بٹھایا ہوا ہے. تو لائک اے سیٹ کہ وین ایور یو آر ڈرائیونگ، تو آج کل تو ہماری گاڑیوں میں نا وہ شور مچا دیتی ہیں گاڑیاں، ان کا الارم بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ سیٹ بیلٹ پہنے، سیٹ بیلٹ پہنے. کچھ تو آڈیوز بھی بول رہی ہوتی ہیں کہ پٹ آن یور سیٹ بیلٹ. تو سیٹ بیلٹ از اے پروٹیکشن. تو اسی طرح جیسے ہم اپنی پروٹیکشن کر رہے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم اگلے اب اللہ کی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں اگینسٹ دا ورسٹ اینیمی. اسی طرح آن دا رائٹ سائڈ یو سی دس پکچر آف فیملی یوزنگ این امبریلا.
تو امبریلا آپ کو بچاتی ہے، پروٹیکشن دیتی ہے آپ کو. آج کل بہت گرمی ہے. اف یو گوئنگ آؤٹ ان دا سن، یو آلویز یوز این امبریلا ٹو سیک پروٹیکشن فرام دا سن. تو ابھی یہ جو کل ہم نے ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی تھی، اس کو ہم نے ایک دفعہ مل کے ریوائز کرنا ہے. اس کو میں نا تجوید، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تجوید اور احساس کے ساتھ پڑھیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا کرتے تھے یا جیسے انہوں نے ہم کو سکھایا. تو ابھی کیونکہ آپ نے بیسک قاعدے تو پڑھے ہوں گے عربی کے، تو میں صرف تجوید کے مائنر پوائنٹس ہیں، میں اس کو بول دیتا ہوں، آپ ذرا مائنڈ میں رکھیں. تو جب آپ ورڈ پروناؤنس کریں تو اس جو زبر زیر پیش کی جو ساؤنڈز ہیں ان کو مائنڈ میں رکھ کے جب آپ کریں گے تو وہ آواز اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے جو تجوید کے لحاظ سے کریکٹ ہوتی ہے وہ نکلتی ہے. ابھی اس میں دیکھیں نا الف ضرب، الف زبر زبر آ لکھا ہے. تو آپ نے پڑھا ہوگا تھا جو نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، الف زبر آ، بے زبر با، تا زبر تا. تو الف زبر آ ہے، اس کے بعد ہے این پیش و او. تو اس کی دو آوازیں نکلتی ہیں، او. پھر آگے زو، او زو. باللہ، لام کے اوپر لمبی سے آتا ہے تو بلتا ہے باللہ، تھوڑا اس کو لمبا کرتے ہیں. باللہ ہی من الشیطان، تا جو نا تو اور تا میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو کی ساؤنڈ نکلتی ہے تو کر کے، من الشیطان الرجیم. تو ہم مل کے پڑھیں گے، میں سے رپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ أعوذ بالله من الشیطان من الشيطان الرجیم. الرجيم. ابھی میں پورا پڑھوں گا، پھر پورا میرے وقت رپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ویری نائس، ماشاء اللہ. تو ابھی اس کا ہم نے یہ پڑھا تھا، وی جسٹ ریوائزنگ اٹ. تو ابھی میں اس کے نا آپ سے میننگ پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے کل پڑھے تھے، تو رائٹ سائڈ پہ عربی کا لکھا ہوا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ان کے مڈل میں ان کے میننگز لکھے ہیں. تو میں آپ سے عربی کا میننگ پوچھوں گا، آپ نے مجھے اس کا میننگ بتانا ہے. تو آؤزو، أعوذ. نہیں آپ اس کا میننگ بتائیں کیا ہے. واٹ از دا میننگ آف آؤزو؟ मैं पनाह मांगता हूँ. میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ، أعوذ. मैं पनाह میں में. جب میں عربی بولوں گا آپ اس کا اردو ٹرانسلیشن بولیں گے. اعوذ، मैं पनाह में आता हूँ. آتا ہوں یا آتی ہوں، دیر گرلز آلسو. تو باللہ، अल्लाह की. من 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 الشیطان शैतान الرجیم. जो मरदूद है. تو میں ابھی اس کا پورا پوری آیت پڑھوں گا، آپ پھر پورا اس کا ترجمہ بتائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویری گڈ، ویل ریپیٹ اٹ اگین. سارے بچے پہ پڑھیں، اپنا میوٹ رکھیں اپنا فون، اپنے مائکس کو. تو ایکسیپٹ فار دوست جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر آپ ریپیٹ کریں گے اونچی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تو آپ سلمان بیٹے، آپ اس کا نا ٹرانسلیشن صرف کریں گے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की. शैतान. جزاک اللہ، ویری نائس. تو शैतान. ہم نے کیا سیکھا یسٹرڈے؟ وی آر جسٹ ریوائزنگ یسٹرڈیز لیسن کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے. سو دس از مینڈیٹری کہ جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو یو آلویز اسٹارٹ، اور کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں، سیفٹی فرسٹ کر لیں، شیطان کی جو مردود کی جو ہے نا کو آپ بھگا دیں اور اللہ کی پناہ میں آپ آ جائیں. تو شیطان، لائک لرنڈ یسٹرڈے، کہ شیطان کیا ہے؟ وہ ایک انویزیبل چیز ہے، پوشیدہ ہے. وہ اللہ، ہم سنس وی کانٹ سی دیٹ شیطان، تو پھر ہم اللہ کی پروٹیکشن مانگتے ہیں کہ ہم تو کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں اس سے. شیطان جو ہے وہ کیسے، ہاؤ ڈز اٹ، شیطان آپریٹ کیسے کرتا ہے؟
ڈاکٹر صاحب نے کل بڑا اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا کہ شیطان کا جو ہے نا طریقہ کار، وہ آگے آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں آپ کو روکتا یا آپ کو دھکا نہیں دیتا کہ چلو یہ برائی ہے جاؤ جا کے کرو، وہ آپ کے ذہن پہ آپریٹ کرتا ہے، وہ آپ کے دماغ میں نا وسوسے ڈالتا ہے، وہ دماغ میں آپ کے خیالات ڈالتا ہے کہ گو گو اینڈ ڈو دس ڈرٹی تھنگ، جاؤ جا کے یہ جھوٹ بول لو، جاؤ جا کے یہ چوری کر لو، جاؤ جا کے یہ فلانے بچے کو تنگ کر دو، یہ فلانے کی یہ چیز خراب کر دو، یو نو وہ آپ کے مائنڈ میں گندے خیالات ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. دس از اے ویری کلیور تھنگ اباؤٹ شیطان از کہ وہ شیطان ہر چیز خوبصورت کر کے دکھائے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے تو آج جھوٹ بول لو کہ جی میں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا تو میں جو وہ سوری یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یو ول جو ہے نا آپ کی بچت ہو جائے گی چھوٹے موٹے جھوٹ بولنے سے. تو وہ آپ کو ایک چیز جو ہے نا ایک بری چیز کو اچھا کر کے دکھائے گا، اور پھر وہ آپ کو اکسائے گا کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا. تو وہ دس از دا وے، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ الرجیم ہے، الرجیم میں اللہ نے اس کو دھتکارا ہوا ہے. اٹ از مطلب اٹ از دا کرسڈ تھنگ which اللہ has sent his curse on. تو اس کی ایک there's a background، ایک قصہ تھا ڈاکٹر صاحب نے بھی سنایا تھا، تو اس کو ہم ایک دفعہ پھر ایک نظر سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پوری طرح سمجھ آ جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے بنانے کی کیا حکمت تھی، اور شیطان کو اس طریقے سے ڈھیل دینے کی اللہ کی کیا حکمت تھی. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا، تو جو فرشتے تھے اور ابلیس از ناؤ دی شیطان، ابلیس جو تھا نا، he was not amongst the angels، یہ it was amongst the جن، یہ جن تھا. اور یہ جن تھا لیکن اللہ کی اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کے برابر رتبہ دے دیا ہوا تھا. he used to be degraded amongst the angels. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو پھر اللہ نے حکم دیا سب فرشتوں کو کہ آپ جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو اس نے تکبر کیا، اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنایا آپ نے، آئی ایم بیٹر دین دس انسان دیٹ یو میڈ. تو اس نے تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ کنسیٹ اینڈ پرائڈ، یو کیری اے فالس سینس آف سپیریورٹی، کہ وہ اس نے کہا میں بہتر ہوں انسان سے، میں کیوں سجدہ کروں. تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اللہ نے ایز اے پنشمنٹ اس کو کہا کہ تو مردود ہے، یو آر کرسڈ، اور اس کو دھتکارا اور اس کو کہا یو گیٹ آؤٹ آف ہیئر. اللہ نے سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت سے نکال دیا. لیکن جب وہ جنت سے نکلا، دیٹ دا سیکنڈ پارٹ از ویری امپورٹنٹ. جب وہ جنت سے نکلا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ یو گیو می لیو، گیو می سم کنسیشن، گیو می سم پیریڈ، کہ جب میں اپنا جو ہے نا اپنے اختیار سے اپنے فریڈمز کے ساتھ میں جو ہے نا اپنے کام کر سکوں. تو اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی، اس کو الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے، یا تمہارا جو حساب کتاب ہے جنت کے قیامت والے دن ہی ہوگا. تو اس نے جب ڈھیل اس کو مل گئی تو اس نے ایک پرومس کیا، یو واؤ ٹو ہمسیلف، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہا کہ جو انسان آپ نے پیدا کیا ہے میں اس پر حملہ کروں گا، میں اس کو اوپر سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں اس کو اٹیک کروں گا، اور تاکہ میں اس کو آپ کے حکم کی نافرمانی کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تیرا کہنا مانے گا وہ میں تیرے ساتھ اس کو بھی دوزخ میں ڈال دوں گا، لیکن جو میری فرما برداری کرے گا یا اگر غلطی کرے گا مجھ سے معافی مانگ لے گا تو میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا. تو دس از نو دا ٹوٹل کانسیپٹ آف شیطان اور انسان یا آدم علیہ السلام اور ان کی تو جتنے بھی شیطان ہیں وہ دے آر آل فرام دی ڈسینڈنٹس آف ابلیس. وہ جو بڑا شیطان تھا نا اس کے ساتھ شیطان ہے، اور ہمارے سب کے ساتھ ایک نہ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو ہمیں بہکاتا رہتا ہے، جو ہمارے دماغ میں نا برے خیالات ڈالتا رہتا ہے اور ہمیں اچھا کر کے دکھاتا رہتا ہے. تو یہی ہمارا چیلنج ہے. اسی لیے Taos becomes very important for us if we seek Allah's protection against this shaitan. So now with that revision that we done of the yesterday's lesson, we proceed with today's lesson, which is یہ سورہ فاتحہ اوپر لکھا ہے. سورہ فاتحہ کا جو پہلی آیت ہے وہ starts with this آیت. تو اس کو پہلے ہم تجوید کے لحاظ سے پڑھیں گے اور پھر ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے تاکہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہم اس کو اپلائی کریں اور اس کی برکات سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں سر ریپیٹ کریں گے، بسم اللہ بسم اللہ
अर्रहमानी, अर्रहमानी, अर्रहीम। अर्रहीम, दोबारा पढ़ेंगे, मैं पूरा पढ़ता हूँ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो अभी इसको आपने खुद भी पढ़ना है, इसको आपस में एक दूसरे को भी पढ़ाना है, एक दूसरे को भी सिखाना है। और फिर इसके साथ देखें ना, दाएं तरफ लिखा हुआ है अल्लिमू, यानी कि एक दूसरे को सिखाएं। और उक्तबू लिखा है, उक्तबू मीन्स इसको आप लिख कर भी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ आप लिख के एक दफ़ा याद करते हैं ना, तो वो उसकी रिटेंशन इन द मेमोरी बहुत लंबी चलती है। तो लिख कर ज़रूर आप इसको करें, जैसे इसमें दी हुई है मश्क, ये आपके इसमें भी है, और जो आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा उसमें भी होगी, वर्कबुक्स में, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप लिख कर इसकी मश्क करें। तो इसमें दिलचस्प सवालात अभी हम कुछ करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्या क्या सोच है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए। तो लेट्स ट्राई एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। तो पहले सवाल, कुछ सवाल हैं हमारे दिमाग में, हमने रखने हैं व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दिस। ये क्या आपको अपना नाम पसंद है? बिकॉज इसमें हमने इसम आया ना अभी। तो डू यू लाइक योर ओन नेम? आपको अपना नाम पसंद है? यस, पसंद जी, है। बिल्कुल पसंद है, बहुत प्यारा नाम है, सलमान है, बाकी बच्चों के नाम है। आई नो इब्राहिम इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो क्या आपको क्या आपको अपने रब का नाम पसंद है? टू यू लाइक अल्लाह सुबहान ताला's नेम? तो हमने एक नाम कल डॉक्टर साहब ने हमें सिखाया था, अल्लाह। जो अल्लाह का ओरिजिनल नाम है ना, वो अल्लाह सुबहान ताला का वो है अल्लाह। और बाकी जितने भी उनके नाम है ना, वो उनकी सिफात हैं। तो सबसे प्यारा नाम क्या है? अल्लाह, रब, हमारे रब का नाम है। तो फिर तीसरा पॉइंट है, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप क्या कहते हैं, वो हम आज सीखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी गोट आस्क्ड। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। तो आप बरकत कैसे हासिल कर सकते हैं? हम बरकत भी इसी अल्लाह के नाम से स्टार्ट करने से हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैनी सीखते हैं इसके। बी, बी होता है से, या बी का मतलब साथ भी होता है। और ये बिस्म जो है ना, इट इज़ नाउ कॉम्बिनेशन, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू वर्ड्स, बी एंड इसम। इसम होता है नाम, नाम, और बी होता है से। तो इसम जब बी और इसम को जोड़ के जब पढ़ते हैं, तो जो अलफ है ना, इसका ड्रॉप हो जाता है, तो ये बन जाता है बिस्म। तो बिस्म का मतलब है नाम से। तो मुझे बताएंगे बिस्म का क्या मतलब है? ऊंचा बोलो ना। नाम से, ऊंचा बोलो। बिस्म का क्या मीनिंग है? नाम से। थैंक यू। तो अभी हर चीज का हम पढ़ते हैं ना, कोई नाम है उसका सिंगुलर है, प्लूरल है, जैसे उर्दू में पढ़ते हैं ना आप के। तो इसम, इसम की जमा है अस्मा। इसम अगर नेम है तो अस्मा इज नेम्स। एंड इट अपीयर्स इन कुरान मोर देन 35 टाइम्स। तो इसम की जमा क्या है? अस्मा। इसम की जमा क्या है? अस्मा। थैंक यू। तो अभी हम अल्लाह सुब्हान ताला के, अभी हमने कहा ना कि उनके 99 नाम्स पढ़ाए जाते हैं, पढ़ते हैं हम, उनके बड़े अच्छे नाम हैं, उनको सब याद करने चाहिए। तो उन नामों को कहते हैं अस्माए हुस्ना। हुस्ना मीन्स बेहतरीन, खूबसूरत। अस्माए हुस्ना बेहतरीन नाम, अल्लाह के बेहतरीन नाम है। तो आगे आ गया अल्लाह ही। अल्लाह तो आपने पढ़ा था कल भी। अल्लाह ही वज, अल्लाह का अल्लाह ही का मतलब है अल्लाह के। अभी आगे आ जाते हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट सिफात हैं जो अल्लाह की, हमने शुरू में कहा था कि वी विल लर्न टू वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आवर लेसन टुडे, विच आर अर्रहमान और अर्रहीम। तो द फर्स्ट वन इज अर्रहमान। अर्रहमान, रिपीट करें, अर्रहमान। फिर रिपीट करें, अर्रहमान। और अर्रहमान का मीनिंग है बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। अभी जब आप कहते हैं ना अर्रहमान, द वेरी साउंड ऑफ द वर्ड अर्रहमान शोज कि इसके अंदर कोई एक जोश है, एक रहमत का जोश है। देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी इन दिस। तो ये इसके मीनिंग में है। तो इसके साथ जो मिलते लफ्ज अब आप कुरान में पढ़ेंगे, अतशान, गजबान,
جوہان، جو دے ڈیفیکلٹ ورڈز، لیکن جب آپ انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں میننگ کے ساتھ تو آل دیز ورڈز آر دیئر ان دی مختلف جو ہماری صورتیں ہیں اس میں. عطشان کا میننگ ہوتا ہے شدید پیاسا، غضبان کا مطلب ہے شدید غصے میں، جوان کا مطلب ہے شدید بھوکا. بھوکا تو اس میں جب امر رحمان کہا نا، دیٹ مینس دیر از اے شدت، شدید شدت، ہم یو انڈرسٹینڈ نا، اس میں ایک انٹینسٹی ہے، ایک جوش ہے، ایک انرجی ہے. الرحمان بہت زیادہ رحمان، عطشان بہت زیادہ پیاسا، غضبان بہت زیادہ غصے میں، جوان بہت زیادہ. سو دیر از ایکسٹریمٹی اور ان انٹینسٹی ان دس. تو الرحمان کا میننگ کیا یہ ہمیں یاد ہوگا؟ پرجوش رحمت والا. تو رحمان کا میننگ بتائیں گے، الرحمان جوش. پرجوش رحمت والا، الرحمان جو بہت مہربان. ٹھیک ہے. اس کو جو ناؤ ایز ڈو انڈرسٹینڈ اٹ انگلش میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو بتاتے ہوتے ہیں انگلش میں، ان کے جو ڈاکٹر صاحب جنہوں نے بنائی ہیں سلائڈس، کہ انٹینسلی مرسیفل. سو یو ریمبر، اس کو یاد رکھنا ہے کہ انٹینسلی مرسیفل. تو اس کی ایک ایگزامپل بڑی اچھی دیتے ہیں ہمارے ایک ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، وہ جب آپ پڑھاتے ہیں ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے جسٹ ود یو لک ایٹ دی سمندر کو آپ دیکھتے ہیں، یو ایم شیور یو بین ٹو اے سی سائڈ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ویوز آ کے کس طریقے سے وہ ٹکراتی ہیں آ کے کوسٹ پہ، اور ایک اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، دیر از اے ہیوج ساؤنڈ آ کے وہ زور سے بجتی ہیں مثال. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جیسے وہ سمندر کے اندر ان کی ویوز میں جو جوش ہوتا ہے نا، دیٹ از ہاؤ وی ایکسپلین کہ بہت زیادہ جوش پر جوش اس میں انٹینسٹی اور انرجی ہوتی ہے. دوسرا ہے الرحیم. رحیم ہے، رحیم جیسے اس میں جوش ہے نا، رحیم میں دیر از کنٹینیوٹی، اس میں رحم ہے، اس میں وہ ایک ریگولیرٹی ہے، کنسسٹنسی ہے. تو رحم کرنے والا جو مسلسل رحم کرتا جا رہا ہو. تو رحمان تو ہو گیا نا بہت انٹینس، اور رحیم از ناؤ کمپیئر ٹو، وہی ہم نے سمندر کی مثال لی، تو رحیم کی یو کین ٹیک دی ایگزامپل آف اے ریور. جیسے سمندر میں تو بہت زور سے ویوز آ رہی ہیں، لیکن ان دا ریورز دیر از اے اسموتھ فلوئنگ واٹر، وہ دیر از اے سیرینٹی، وہ آرام سے پانی جو ہے دریاؤں میں چل رہا ہوتا ہے. تو یو کین ایکسپلین کہ وہ سمندر کی طرح اس میں جوش ہے، اور اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے. اس کو کہتے ہیں کنٹینیولی مرسیفل. تو رحیم کا میننگ بتائیں گے، رحیم رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. تو ویری نائس. تو یہ ابھی ہم نے وی گون تھرو دی کمپلیٹ میننگس. ابھی الرحیم کی دوسری ایگزامپلز ہیں. جمیل. جمیل مینس خوبصورت، کہ جمیل خوبصورت مینس از آلویز خوبصورت. یہ نہیں ہے کہ وہ آج خوبصورت ہے تو کل نہیں ہوگا. وہ دیٹ مینس وہ خوبصورتی کسی بندے کی ہو نا تو اس کو کہتے ہیں جمیل. اسی طرح کریم ہے، وہ اس کا بڑا اچھا اخلاق ہے. سو دیر از تسلسل، اس کو کہتے ہیں تسلسل کا اشارہ، کہ کنٹینیوسلی ایک چیز چل رہی ہو. تو یہ دس از ون آف another ویز آف ایکسپلیننگ اٹ، کہ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے. یعنی کہ جو ایک رحمت کا جوش ہے نا، جو ایک دیٹ انرجی آف رحمت ہے، ملٹی پلائی دیٹ ود اٹس کنٹینیوٹی، تو وہ ہو جاتی ہے جیسے رحمت کی موسلا دار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے. یو نو اس گیونگ ایکسپلینیشن کہ ایک موسلا دار بارش جیسے رین از فالنگ کنٹینیوسلی، تو اس کو وہ جو ہے وہ رحیم ہے، وہ رحمت کی کنٹینیوٹی ہے. تو اللہ کی محبت بے انتہا ہے، اللہ کی محبت بے انتہا ہے. اسی طریقے سے وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اس کی رحمت میں جوش ہے، اس کی رحیمیت میں کنٹینیوٹی ہے. Now, yeah, I've also picked up some translations from English because I know most of our kids are, doing Islamiyat in English also. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ان دی نیم آف اللہ، جب کہتے ہیں نا اسم، بسم، یعنی کہ اب کہتے ہیں ان دا نیم آف اللہ. رحمان اور رحیم کو ٹرانسلیٹ کیا ایز موسٹ بینیفولنٹ اینڈ ایور مرسیفل. ایور مرسیفل مینس اٹ از آلویز مرسیفل کنٹینیوسلی. There's another meaning is Allah beginning with the name of the most gracious and the most merciful. اور تیسرا ایک اور میننگ ہے، اینڈ وی آلویز یوز دس ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ مرسیفل، دا موسٹ بینیولنٹ، دا موسٹ مرسیفل. ہم پڑھتے بھی ہیں نا انگریزی میں، اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیولنٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل، دیز آر دا کلوزسٹ میننگز دیٹ یو ہیو آف بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی ہم نے اس کو جیسے ہم نے اب اعوذ باللہ کے پڑھے تھے ورڈ بائی ورڈ میننگ، تو ابھی ہم بسم اللہ کے پڑھتے ہیں. تو بسم سے آپ ریپیٹ کریں گے، بسمی نام سے،
سارے بچے ریپیٹ کریں، بسمی نام سے، سلمان آپ آگے ہو گئی، بسمی نام سے، اللہ ہی اللہ کے، اللہ ہی اللہ کے، الرحمانی جو بہت مہربان، الرحمانی جو بہت رحمان، الرحیم رحم کرنے والا۔ الرحیم رحم کرنے والا۔ ابھی میں عربی بولوں گا، آپ نے اس کا اردو ترجمہ بتانا ہے۔ بسمی اللہ ہی اللہ کی الرحمانی بہت مہمان، الرحیم، وہ رحمان بسمی اللہ ہی الرحمانی الرحمانی الرحیمی۔ رحم کرنے۔ ابھی میں پورا پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اس کا پورا کا ترجمہ بولنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان، جو بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ رحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت جو بہت مہربان، کرنے والا۔ رحم کرنے۔ جزاک اللہ۔ کیا بولے جناب واپس؟ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ جی اللہ جو ہے، ہم نے سب کچھ اللہ کے نام سے سٹارٹ کرنی ہے، تو اللہ ہی سے ہم نے ہدایت مانگنی ہے، اللہ ہی سے ہم نے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی کی برکت سے ہم نے ہر کام کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو پھر ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر راستہ دے۔ ابھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں بھی آپ یہ دعا پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ پھر ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ وائی؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، وی آر آلویز ان نیڈ آف اللہز ہیلپ، اللہز ہدایت، اللہز گائیڈنس۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ کی ہدایت کے ہم محتاج رہتے ہیں۔ اور ہمیں جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک طریقے سے اپنے آپ کو عاجز شو کیا کہ ہم اللہ کی نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہمیں جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے، اللہ کی ہدایت کے ہر وقت ہم طلبگار ہیں۔ پھر سیدھا راستہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا۔ سیدھا راستہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ لوگ کامیاب زندگی حاصل کریں گے وہ اللہ کی کتاب کو فالو کریں گے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سیرت فالو کریں گے، تو ان کو زندگی میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے دیر بیڈ کانسیکوینسز، برے کام کرنے والے جو ہیں وہ دل گو ٹو جہنم۔ تو اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اور اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر اور اپنی مدد کے ساتھ، اپنے برکت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ بیان کیا گیا، قصہ بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے کھانا کھا رہا تھا، تو اس نے کھانے سے پہلے وہ بسم اللہ کہنا بھول گیا۔ تو جب انہوں نے اس آخری لقمہ جب اس نے اٹھایا تو اس کو پھر سڈنلی یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو پھر اس نے کہا بسم اللہ اول و آخر، دیٹ مینس اس نے کہا کہ جو بسم اللہ میں شروع میں بھول گیا وہ بھی انہوں نے کہہ دیا بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں، اول اللہ سے نام سے بھی، اور آخر اور میں اللہ کے نام سے بھی اس ختم کرتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے تھے اس شخص کو کہ ہی اسٹارٹیڈ ایٹنگ وداؤٹ سیئنگ بسم اللہ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسکرا گئے، اور انہوں نے اس کو بتایا کہ جب تک تم کھانا کھا رہے تھے وداؤٹ بسم اللہ تو شیطان کیا کر رہا تھا؟ شیطان واز آلسو ایٹنگ اوے یور فوڈ، وہ بھی تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اور جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو دیٹ بیکیم سو بری لگی شیطان کو، کہ اس نے جو بھی کھایا تھا نا اس نے اس کی وامٹ کر دیا، اس نے وامٹ کر کے سارا اس نے نکال دیا۔ ناؤ یو کین سی ان دس پکچر کہ آن دا رائٹ سائڈ یو سی دس آفل لوکنگ کریچر، یہ دس از اے سمبولک پکچر آف اے شیطان۔ یہ علامتی فوٹو نہیں جس کو کہتے ہیں، نو بڈی ہیز سین شیطان، لیکن یو کین ویژولائز کہ وہ کتنی اس کی گندی شکل ہوگی، اس طریقے سے اس کے اوپر اس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے نا بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ سارا اس نے کھانا جو ہے نا وامٹ کر دیا ہے، کیونکہ بچہ جو تھا نا برگر کھا رہا تھا اور اس نے بسم اللہ کہنا بھول گیا، تو جیسے ہی اس نے بسم اللہ کہی تو شیطان جو ہے بھاگ بھی گیا، اور اس نے جو کھایا تھا نا وہ بھی اس نے وامٹ کر دیا، پیٹ اس کا خالی ہو گیا۔ تو ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی برکت ہو، اللہ کی مدد ہو۔ تو
اللہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزیدار کھانے دیتے ہیں، اور مزے مزے کی آپ گھر میں آپ کی ماما آپ کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں. آپ باہر بھی جاتے ہیں تو جیسے دیز بوائز آر ہیونگ برگر اینڈ فروٹ، وہ ایپل ہے اب ایک بچی کے پاس، دوسرے کے پاس برگر ہے. تو مزیدار کھانے جب آپ اللہ کی نعمتیں، اور یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کو وٹ ایور یو گیٹنگ ٹو ایٹ از آل بینگ گیون ٹو یو بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس لیے آپ بسم اللہ سے اسٹارٹ کریں. تو بسم اللہ کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کہی ہے کہ نہیں ہے، یو کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف. اور اگر دو تین بچے بیٹھے ہیں نا، تو ایک بچہ کھانا اسٹارٹ کرنے لگا ہے، وہ تھوڑا لاؤڈلی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سو دیٹ دی ادرز کین آلسو ہیئر، اینڈ وہ بھی ریمائنڈ ہو جائیں گے، تو وہ بھی بول دیں گے. تو پھر ناؤ لیٹس سے کہ جی پڑھائی ہے. ابھی پڑھائی کیا ہے؟ پڑھائی از اے بگ چیلنج. پڑھائی سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں. کیوں کہیں بسم اللہ؟ کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مدد آپ کو چاہیے کہ اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ میرے لیے آسان کر دے. میرے اللہ کی برکت سے یہ میرے لیے آسان ہو جائے، مجھے پکا یاد ہو جائے، اور تاکہ کل ایگزامز میں آئیں تو میں اس کو اس سے ریلیٹڈ جو کوشچنز ہیں وہ آسانی سے وہ حل کر سکوں. تو وین یو ہیو بسم اللہ and Allah on your side, you have all these barakat. تو اللہ makes it easy for you, and it makes it آپ کی سمجھ بھی آسانی آ جاتی ہے، سملیٹ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے، اور ریپروڈکشن بھی آسانی سے ہو جاتی ہے. سو یو مسٹ میک دس اے ہیبٹ کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے. ابھی دس پکچر شوز بچے ڈرائنگس کر رہے ہیں، تو ڈرائنگ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایون اف یو آر ڈوئنگ ڈرائنگ، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں. تو غور و فکر، مطالعہ، تصور، احساس. ابھی لا لائک اے سیٹ کہ ابھی جو بھی ہم آیت پڑھتے ہیں نا، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کے اوپر ہم تھوڑا غور و فکر کریں. وی پونڈر آن اٹ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ابھی یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اس کو میں نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے. ہاؤ ڈو آئی اپلائی دس ٹو مائی لائف، تاکہ یہ ہمیشہ میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں. تو ہمیں ہمیشہ بسم اللہ کیوں کہنا چاہیے؟ کیونکہ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما دیتا ہے. برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ اللہ اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے، اس میں اللہ ہمارے لیے خیر کر دیتا ہے. کوئی بھی کام ہے، ویدر یو آر اسٹڈنگ، ویدر یو آر پلئنگ، ویدر یو آر کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو اللہ اس میں آپ کے لیے خیر کر دیتا ہے. خیر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس میں اللہ آپ کو کامیابی عطا کرواتا ہے. وہ اس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آتی، کوئی اس میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوتی. تو now this is a very nice slide، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فرق کو محسوس کیجئے. کیا what does the شیطان want and what اللہ سبحانہ تعالیٰ is telling us. شیطان چاہتا ہے کہ اللہ آپ سے محبت نہ کرے. شیطان wants to do you to do all the wrong things so that اللہ کی نافرمانی میں آ جائیں، اور اللہ جو ہے آپ سے محبت نہ کرے. لیکن اللہ تو آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ اللہ کا کہنا مانیں. اللہ اتنی زیادہ اللہ اپنی نعمتیں آپ پر دیتا ہے، تو وہ اللہ wants you to succeed. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں، آپ خوش ہوں. لیکن شیطان چاہتا ہے کہ نہیں، آپ کامیاب نہ ہوں اور فیل ہوں. اس لیے وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کے برے دوست ہوں. اللہ شیطان وانٹس یو ٹو بی ان بیڈ کمپنی، تاکہ آپ برے دوستوں کے ساتھ جائیں جو شیطانی آپ کو سکھاتے ہیں، جو برے کام سکھاتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے بن جائیں، آپ کے دوست بھی اچھے ہوں، آپ کی اچھی کمپنی ہو، اور وہ ایسے دوست ہوں جو آپ کی ہیلپ کریں، جو آپ کو برائی سے روکیں اور آپ کو اچھائی کی طرف لے جائیں. وہ آپ کی ہیلپ کریں، اور وہ برے خیالات آپ کے دماغ میں نہ ڈالیں، اچھے دماغ ڈالیں. تو پھر وہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کاہل ہو جائیں. شیطان وانٹس یو ٹو بی لیزی. کہ ٹھیک ہے، سوئے رہو بچوں، کوئی بات نہیں، نو نیڈ ٹو گیٹ اپ، نماز چھوڑے، کوئی بات نہیں، دیکھ بعد میں کر لیں گے. یہ کوئی بات نہیں، ہوم ورک آج نہیں کیا، کر لینا. ایسے وہ ٹیچر سے زیادہ کوئی جھوٹ بول لینا، یہ وہ یو نو آل دیز بیڈ تھنگس. شیطان چاہتا ہے کہ کاہل، وہ چاہے آپ کو لیزی کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جب اللہ کا بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جوش، وہ انرجی، وہ ایک پازیٹیوٹی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی اس میں دس اندر پکچر شوئنگ یو بسم اللہ کا جو ہے نا افیکٹ کیا ہے. کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے وقت پرجوش اور پر امید ہو جائیں. پرجوش لائک اے سیڈ کہ جب آپ نے بسم اللہ پڑھے نا، اینڈ یو نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو یو ہیو اللہ سبحانہ تعالیٰ سپورٹ. تو آپ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے. دیر از اے جوش ان دیٹ. اور پر امید، دین دیر از اے ہوپ
So you have, like I said, positivity کیا ہے, there is a josh and there is a hope that comes alongside بسم اللہ. بسم اللہ آپ نے پڑھی ہے, اس نے دکھایا اس بچے ایک انسان لڑکے کو, ہی از کیرنگ اے ہیوج بلاک آف ہیوی لوڈ, لیکن بسم اللہ پڑھی ہے, اللہ نے اس کو آسانی کر دیا. وہ جو لوڈ تھا نا, اس نے اتنا اس کو جوش اور ہوپ دیا ہے, ہی از کلائمڈ اپ دی ہائر, اس کے پلیٹ فارم پہ چلا گیا, اینڈ دین دیر ہی از آن دا ٹاپ. تو دس از دی افیکٹ آف بسم اللہ. دیکھا ہے کہ بسم اللہ میں کتنے فائدے ہیں, کہ بسم اللہ آپ نے کہی نہیں ہے, اللہ کی مدد آ گئی ہے, آپ کے اندر جوش آ گیا ہے, آپ کے اندر ہوپ آ گیا, آپ آپ بالکل ہی پازیٹیولی پوائزڈ ہو گئے ہیں ناؤ ٹو کیری آن وتھ یور تھنگس. تو اللہ کی محبت کو محسوس کریں مینس کہ اللہ آپ سے خوب محبت کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نا میری ماما مجھ سے بہت محبت کرتی ہے, مائی ماما لوز می. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوز یو 70 times مور دین یور ماما ڈز. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ہی, دس از ویری امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ سے خوب محبت کریں, اس کی محبت کو محسوس کریں. اور محبت کیسے محسوس کر سکتے ہیں, کہ آپ سوچیں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں. آپ کے دوست, آپ کے بھائی, آپ کی بہنیں, آپ کے ماں باپ, دے آر آل دیئر ٹو ٹیک کیئر آف یو. تو وہ جب آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں, تو پھر دین دیٹ از ہاؤ یو فیل دی لو آف اللہ فار یور سیلف. تو تصویر دیکھیے کہ کیجئے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, لہٰذا اس نے آپ کے لیے یہ نعمتیں دی ہیں. ابھی دس از اے پکچر وچ شوز وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں. سی دا پکچر آن دا رائٹ شوئنگ لاٹ آف ٹوائز. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے آپ کے لیے ٹوائز دیے ہیں, آپ کے تاکہ کھیلیں, آپ کے انٹرٹینمنٹ ہو, آپ خوش ہوں. چھوٹے بچے ٹوائز کے ساتھ کتنا ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ has given you a cabinet full of very nice looking clothes. پھر آپ کو آگے آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کا کام کرتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں, تو آپ کے سارے ان کاموں میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. شوئنگ دیز ٹو کڈز دے میکنگ دیئر بیڈ ٹائڈی, کہ when you get up in the morning you clean up your room and you tidy your bed sheets etc. پھر there's another girl showing جو پانی دے رہی ہے پودوں کو, پودوں کو پانی دیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں گے, پودے بھی خوش ہوں گے, اور وہ آپ کو دعا دیں گے. تو پھر کیا آپ کو برکت ملی؟ آپ نے بسم اللہ پڑھی, آپ نے یہ لیسن پڑھا, کہ آپ کو برکت ملی. اگر امتحان میں لکھتے وقت آپ بسم اللہ کہتے ہیں, تو لائک اے سیڈ, تو پھر جو کچھ آپ نے یاد کیا ہوتا ہے اس کی برکت سے آپ آسانی سے وداؤٹ میکنگ اینی سلی مسٹیکس یو آر ایبل ٹو ریکلیکٹ واٹ ایور یو لرنٹ ارلیئر, اور جا کے آپ اپنا اچھی طریقے سے ایگزام دے سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے تیاری نہیں کی اور بسم اللہ سمجھا کہ بس بسم اللہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو مجھے سب کچھ یاد ہو جائے گا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ پہلے تیاری اچھی طریقے سے کرو, تیاری کرنے کے بعد جا کے ایگزام میں بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرو, کیونکہ جو آپ نے تیاری کی ہے وہ تیاری آپ پھر آسانی سے اس کے حساب سے آپ اپنا پیپر اٹیمپٹ کر سکو. تو دس از امپورٹنٹ پوائنٹ ان دس. اور پھر دس از دا سیم پکچر دیٹ یو سین ارلیئر, کہ اگر آپ نے بیگ یا کچھ سامان اٹھاتے وقت بسم اللہ کہا, تو لائک اے سیڈ, the بسم اللہ gives you جوش اینڈ امید. It gives you that energy and that hope, and you're able to then go up the ladder and go to the top. اور پھر آپ کو سب فائدہ ہو جاتا ہے. تو نصیحت لینا ہے دعا, احتساب اور پلان کے ساتھ. ہم ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں. اس کا راز کیا ہے؟ ہم بسم اللہ پڑھیں, اللہ کو اپنا ساتھ رکھیں. تو پھر ابھی ہم کیا کرتے ہیں, اے اللہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے ہر وقت آپ کا شکر گزار بنا. اور جب شکایت محسوس کروں, whenever I have some kind of a difficulty, some frustration, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. کاؤنٹ, یہ کہتے ہیں نا, کاؤنٹ یور بلیسنگس. when you count your blessings, تو پھر اللہ کی جو ہے نا آپ کو محبت یاد آ جاتی ہے. پھر آپ اللہ کی نعمتوں سے پھر آپ اللہ کا شکر گزار بنتے ہیں. اگر آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, کہ جو بچہ یا کوئی جو بھی انسان اللہ کا شکر کرتا ہے, تو اللہ قرآن میں کئی جگہ ریپیٹڈ ہے کہ جو شکر کرتا ہے نا اللہ اس کو اور دیتا ہے. سو آلویز بی شکر گزار ٹو اللہ. تو جو رحم نہیں کرتا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. سو بی کائنڈ ٹو پیپل سو دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از کائنڈ ٹو یو. تو نصیحت لینا, دعا, احتساب, پلان ہے. کیا آپ نے آج بسم اللہ کہا؟ سو دس از احتساب. لائک اے سیڈ نا, یو ایگزامن یور سیلف, آپ اپنا احتساب کریں, اکاؤنٹیبل کریں کہ کیا میں نے آج بسم
बिस्मिल्लाह कहा, खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहा, काम शुरू करने से पहले कहा, बुक पढ़ने से पहले कहा। तो 5 ऐसे काम सोचिए, थिंक अबाउट इट, जो आपने बिस्मिल्लाह कह कर अल्लाह की मदद से हासिल किए। तो दिस इज काइंड ऑफ अ अमली मश्क कहते हैं कि इट्स काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज, कि आपने आज का लेसन पढ़ा है, तो अब अभी अपना एहतसाब करें कि मैंने किस किस मौके पे बिस्मिल्लाह कहा, या किस किस मौके पे बिस्मिल्लाह कहना मैं भूल गया या भूल गई। तो इंशाल्लाह फिर आप कहें कि मैं अपना हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करूंगा या करूंगी। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला हमने आज का क्या पढ़ा? रहमान है। रहमान मीनिंग बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला रहीम है, यानी कि ज्यादा करने वाला। ही इज इंटेंसली मर्सीफुल, इज कंटिन्यूअली मर्सीफुल। हमारा अच्छा काम करने से अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। अगर हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं, तो हमको खाने के दौरान जब भी याद आ जाए, तो आप क्या करें? बिस्मिल्लाह वो आखिर कह दे, और फिर शैतान जो है वो भाग जाएगा। अभी नाउ दिस इज अ स्मॉल लिटिल क्विज, मैं सवाल बोलूंगा, आप लोगों ने सोच के इसका जवाब देना है। तो बिस्म का क्या मीनिंग हमने पढ़ा? नाम से। नाम से। नाम से, वेरी गुड। बिल्लाही का क्या मानी है? अल्लाह से। अल्लाह के। अल्लाह के। रहमान का क्या मानी है? बहुत मेहमान। बहुत मेहरबान, वेरी गुड। तो कोई काम शुरू किया जाए तो शुरू किया जाए तो क्या होता है? बिस्मिल्लाह। कोई काम कैसे शुरू किया जाए? बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह से, वेरी गुड सलमान, माशाल्लाह। तो अर रहीम का क्या मानी है? रहम करने वाला। ज्यादा रहम करने वाला। Most people. यस, वेरी नाइस, ज्यादा रहम करने वाला। तो किसी काम को फिर नो दिस इज, किसी काम को शुरू करने का सही तरीका क्या है? जवाब दें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें। ऊंचा बोले ना। किसी काम का शुरू करने का सही तरीका क्या है? बिस्मिल्लाह पर। इस सबक में हमने अल्लाह ताला की कौन सी 2 अहम सिफात पढ़ी आज? रहमान हरीम। वेरी गुड। ऊंचा ना, ऊंचा बोलो ना भाई, ये शायद। तो अल्लाह ताला की मदद और रहमत कैसे हासिल की जाए? बिस्मिल्लाह पढ़ने से। बिस्मिल्लाह पढ़कर। अल्लाह की रहमत और मदद से आप क्या समझते हैं? बरकत होती है। अल्लाह के नाम की बरकत होती है, अल्लाह की नाम की मदद होती है, अल्लाह हमारे काम में आसानी कर देता है। और अल्लाह हमें, अगर कोई हम गलती कर रहे हो तो अल्लाह हमारी दुरुस्ती कर देता है। आपने एग्जाम में बैठे हैं, आपने अल्लाह के नाम से शुरू किया, तो यू नॉट मेकिंग सिली मिस्टेक्स, एंड अल्लाह इज मेकिंग इट इजी फॉर यू टू डू वेल इन द एग्जाम्स। तो रोज़ाना के वो ऐसे 10 कामों की लिस्ट बनाएं जिसका शुरू करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। सो दिस इज एन एक्सरसाइज दैट यू कैन डू इन योर ओन टाइम। तो जज़ाकल्लाह खैर। अगले सबक में इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। तो वील जस्ट हैव अ ब्रीफ